میں نے کچھ روایات میں پڑھا کہ عثمان بن طلحہ کو نا وجد آ گیا یہ بات سن کے، جس طرح بندہ جھوم جاتا ہے نا، ایسے جھوم گئے وہ۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ اپنے عرب کے جو ثقافت اس کے مطابق انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنے لگے، آگے پیچھے ہو کے نا وہ دمال ڈالنے لگے، ناچنے لگے، رقص کرنے لگے، اور ایک یہ کہ وہ جھومنے لگے، ان کو وجد آ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ عثمان کیا ہوا تھا؟ چابی تو وہی تھی جو پہلے بھی تیرے پاس تھی، وہی چابی تمہیں اب بھی مل گئی۔ انہوں نے کہا مجھے وجد اس بات پہ آیا ہے جو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے نا کہ قیامت تک تیری نسل سے کوئی چابی نہیں چھینے گا، مجھے یہ سند مل گئی ہے کہ عثمان بن طلحہ کی نسل قیامت تک چلے گی، کیونکہ حضور نے فرما دیا۔ تو یہ جو عثمان بن طلحہ ہیں، انہوں نے نکیل پکڑ لی حضرت ام سلمہ کی اونٹنی کی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے مکہ شریف سے تھوڑا سا باہر بستی تھی قباء کی بستی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام فرمایا تھا، اور جو بھی مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ بستی قباء ہوتی تھی۔ اسی بستی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے تھے تو حضور نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہی مسجد اسلام کی باضابطہ اور باقاعدہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ بستی کی وجہ سے، اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا، اور آج بھی وہ مسجد اسی نام سے ہی مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجر اور انصار صحابہ کو جماعت کروائی، اور اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ فرماتی ہے کہ جب قباء کی بستی دکھائی دینے لگی تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، عمر بن عوف۔ اس قبیلے کے اندر حضرت ابو سلمہ موجود تھے، کیونکہ جو مہاجر ہجرت کر کے جاتا تھا اسی بستی میں ٹھہرتا تھا اور وہیں پہ قیام کرتا۔ کہتی ہے کہ وہاں پر وہ موجود تھے۔ جب وہ بستی نظر آئی نا تو عثمان بن طلحہ نے مجھے کہا کہ یہ وہ بستی ہے جس بستی میں تمہارے شوہر موجود ہیں، اب تم ان کے ساتھ مل سکتی ہو۔ مجھے وہاں پہ بستی کے قریب چھوڑ کے خود پھر وہ واپس مکہ چلا گیا۔ حضرت ام سلمہ بعد میں بھی ایک جملہ اور ایک واقعہ ارشاد فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی واللہ ما اعلم اہل بیت فی الاسلام اصابہم ما اصاب آل ابی سلمہ۔ کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم، میں نے ابی سلمہ کے خاندان اور قبیلے سے بڑھ کر کسی قبیلے کے اوپر اسلام میں سختی نہیں دیکھی۔ اتنی مصیبتیں بطور قبیلہ کسی اور قبیلے پر نہیں آئیں۔ قسم اٹھاتی تھی، کہتی تھی اللہ کی قسم اتنی مصیبتیں کسی اور قبیلے پر نہیں آئی۔ اور پھر فرماتی ما رأیت صاحبا قط کان اکرم من عثمان بن طلحہ۔ کہتی ہے کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا کوئی شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ یعنی اتنا شریف آدمی کہ تنہائی میں سفر میں اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، اور وہ ایسا باحیا ہے اور ایسا ثابت قدم ہے اور ایسا اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے والا ہے کہ سارے رستے اس نے نظر اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو یہ پہلی ہجرت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اصحاب نے مدینہ کی طرف فرمائی۔